يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے جلووں میں وہ رعنائی ہے، دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے۔ حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم، دو کریموں میں گناہ گار کی بنائیے۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں حیدرآباد نیوز کا منفرد پروگرام، حیدرآباد نیوز کا بہت ہی خوبصورت پروگرام 12 روزہ ربیع النور شریف کی پیاری پیاری روح پرور ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی آپ کو محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، کوشش حیدرآباد نیوز کی پوری ہوتی ہے کہ روایت برقرار رکھی جائے، اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ربیع النور شریف کی ٹرانسمیشن ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ آج الحمدللہ 4 ربیع النور شریف ہے، اور الحمدللہ ہر طرف خوشیوں کا سما ہے، محبت کا سما ہے، ہر طرف جو ہے جگمگ جگمگ رم جھم جو ہے چمک دھمک لگی ہوئی ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ناظرین، ہمیں مہمانان گرامی نے جوائن کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ حیدرآباد کی معروف شخصیت، اور اس کے بعد پھر میں کہوں گا کہ پاکستان کی نامور شخصیت، جنہیں الحمدللہ مذہبی حوالے سے دیکھا جائے جب بھی الحمدللہ آپ کا ایک نام ہے، سماجی حوالے سے دیکھا جائے جب بھی آپ کا نام ہے، میری مراد پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی دامت برکاتہم العالیہ دامت برکاتہم القدسیہ، آپ چیئرمین ٹرسٹ درگاہ سخی عبدالوہاب شلجانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، اللہ کا باعث۔ حاجی صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور حیدرآباد نیوز کی طرف سے بھی آپ کا شکر گزار کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں، کیونکہ آپ کے پاس حاجی صاحب ٹائم کی بڑی قلت ہوتی ہے، اور میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، حیدرآباد ہو یا کراچی ہو یا شہر حیدرآباد کے علاوہ بھی کہیں محفل ہو، سب یہ کہتے ہیں پیر الحاج گلشن الہی صاحب ہماری محفل میں آئے، مگر حاجی صاحب کی محبت ہے، حاجی صاحب جاتے سب جگہ ہیں الحمدللہ، سب جگہ الحمدللہ حاضری دیتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو آباد رکھے، ان کا سایہ ہمارے سر پہ تا دیر قائم عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خوش الہان ثنا خاں، سینئر ثنا خاں جناب ڈاکٹر عطا الرحمن قاسمی فریدی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں کلام ربانی کی تلاوت سے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر عطا الرحمن قاسمی فریدی چشتی صاحب سے انشاءاللہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ کلام ربانی کی تلاوت سے آغاز کیا کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اور ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ملتمس ہوں ڈاکٹر عطا الرحمن قاسمی فریدی صاحب سے کہ گلہ عقیدت پیش فرمائیں۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہمیں عرض کی جبریل نے، اے شاہدین محترم
کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائے فقیروں نے شہنشاہی انہی کے نام سے پائے فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے محمد سید القونین والثقلین محمد سید القونین والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بہت خوب ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کوئی کلام کے دو اشعار جو ہے اور ہو جائیں کسی کلام کے اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز میں کروں گا پیر صاحب سے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد
کفن میلا نہیں ہوتا، میرے آقا کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، اور میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ نبی کی نعت لکھنے سے، نبی کی نعت پڑھنے سے فن میلا نہیں ہوتا، نبی کی نعت لکھنے سے فن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کریم آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین وقت ہوا کہ وقفے کا، دیکھتے رہے مرحبا سرور کون ہے۔ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، ایک عظیم الشان پروجیکٹ، 80، 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے، ساتھ ہی 200 گز کے لیوش اسٹائل ڈبل سٹوری بنگلے، پانی، گیس، بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود۔ بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی جنت۔ بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ ہرمین ڈریم سٹی ٹنڈو جام، مین میرپور خاص روڈ جیسی آئیڈیل لوکیشن پر، جہاں بلند تر معیار زندگی کی نئی وسعتیں اور تصور حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔
120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। मरहबा सरवर कौनैन ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं 12 रोज़ा ट्रांसमिशन हैदराबाद न्यूज़ से। रोज़ाना असर की नमाज़ के बाद से मगरिब तक आपका और हमारा साथ देता है प्यारे प्यारे मेहमान गिरामी और माशाल्लाह उलमाए अहले सुन्नत, और फिर साथ ही सना-ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद की नहीं बल्कि पाकिस्तान की नामवर शख्सियत पीर साहब पीर अलहाज हुसैन क़ादरी चिश्ती फ़रीद दामद बरकातुहुम आलिया दामद बरकातुहुम क़ुद्सी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और साथ ही हमें एक मेहमान ने ज्वाइन किया है, उनका तारुफ भी आपको कराता चलूँ। जिस तरह हाजी साहब की एक शख्सियत, इस तरह जो अभी मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, उनकी भी एक बहुत प्यारी शख्सियत है। मेरी मुराद जनाब भाई मोहम्मद इमरान सोहरवर्दी साहब, आप अल्हम्दुलिल्लाह समाजी व मज़हबी रहनुमा भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप चेयरमैन हैं पुलिस अमन कमेटी के और सूबाई रहनुमा भी हैं और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के। इमरान भाई अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, आप खैरियत से? तो भी ठीक है इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हैदराबाद न्यूज़ के लिए टाइम अता फरमाया। अल्लाह आपको दारैन की नेमत से हमारा माल फरमाए। थैंक यू। चलते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब, रबीउल अव्वल शरीफ आप किस तरह मनाते हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को भी तो पता लगे। रबीउल अव्वल शरीफ मनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई माह पहले से काम का आगाज़ है माशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पर यह मेहरबानी की है कि ईदों की ईद जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए उलमाए इकराम से टाइम लेने या सनाखानों से। हमारा शहर हैदराबाद मोहब्बतों का शहर है और शाकान मुस्तफ़ा का शहर है, और इस शहर पर ये अल्लाह का करम है कि पूरे साल कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता जिस दिन इस शहर में अल्लाह के महबूब के ज़िक्र की महफिल ना होती। सही फरमाया जी साहब। अच्छा, फिर जब ईद मिलादुन्नबी की आमद होती है तो उस शाकाना मुस्तफ़ा की बड़ी कसीर तादाद मुझसे रब्ता करती है कि हाजी साहब हमें आलिम के लिए जी कहीं से प्रोवाइड करें।
ثنا خان کا کوئی مسئلہ حل کریں، کہیں سما کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو چونکہ الحمدللہ سب رابطے میں ہوتے ہیں میرے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے شہزادے سرکار غوث کے لخت جگر سیدنا سقی الوہاب سے گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کی جو غلامی اور دربانی عطا فرمائی ہے، تو دربار میں الحمدللہ چاند رات سے ہی 12 ربیع الاول تک روزانہ جشن عید میلاد النبی کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی طرح میں وہاں بھی چیئرمین ہوں انجمن شہدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، جو پاکستان جب سے بنا ہے، جب سے ہی سمجھ لیں کہ وہاں جشن عید میلاد النبی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو اس کی بھی اللہ نے ذمہ داریاں مجھے کو عطا فرما دی، تو وہاں پر بھی پورا 12 روزہ پروگرام ہوتا ہے۔ جی بالکل ہوتا ہے، بالکل۔ تو اس کے علاوہ اب تو ہمارے ہاں محمدی مسجد یونٹ نمبر 8 لطیف آباد کی جامع مسجد ہے، وہاں پر بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تو علماء کی سیٹنگ کرنا، سارا کرنا، اور ظاہر علماء سے وقت لینے کے لیے بھی کئی ماہ پہلے سے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ بندہ ان کی ذکر میں لگ جائے جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا۔ بے شک صحیح فرمایا جی صاحب۔ تو ہم ان کی ولادت کی خوشیاں منانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عید میلاد النبی منانے، جس عید کے طفیل میں ساری عیدیں ملتی نا، اللہ ہم سب کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دولت۔ پھر یہی نہیں، 12 ربیع الاول کے جلوس کے اہتمام ہوتے ہیں، جی جی، تو اس کے سارے انتظامات معاملات ہوتے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں صاحب۔ ہمارے ہاں لطیف آباد سے جو سب سے بڑا جلوس نکلتا ہے انجمن فضائیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس کی قیادت میں اور مفتی احمد میاں برکاتی صاحب، مفتی احمد شاہ صاحب، ہم لوگ ہی کرتے ہیں۔ اس کی قیادت درگاہ شریف سے جلوس نکلتا ہے، اس کی قیادت بھی کرنی ہوتی ہے سری گھاٹ سے۔ تو مقصد یہ کہ پورا جو سلسلہ ہے اس میں جدوجہد میں گزر جاتا ہے، اور خالی یہی نہیں، اللہ کا کرم ہے، جشن عید میلاد النبی کے بعد ہی 11ویں شریف کا مہینہ آ جائے گا، جی بالکل صحیح، جشن 11ویں شریف کا سلسلہ، اور پھر سقی کا عرس مبارک، سبحان اللہ۔ تو سارے معاملات، اچھا سارے عرسوں میں جشن 11ویں میں کس کی شان بیان کی جاتی ہے؟ جہاں سرکار غوث کی شان بیان کی جاتی ہے، وہاں یقینی طور پر اللہ کے حبیب کی شان بیان کی جاتی ہے، اور جو بھی علماء آتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لازمی طور پر جانتے ہیں، لازمی، یہاں شروع میں تمہید مانتے ہیں سرکار کی شان سے، ہے ہی وہ سب ساری تعریفیں ان کی گئے نا، یہ ہے نام محمدی نعت محمد، میں لکھ کر محمد قلم رکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ، تو سرکار کا نام ہی تعریف ہے۔ کیا بات ہے سر، بہت شکریہ۔ عمران بھائی ماشاءاللہ، ہمیشہ بھائی عمران بھائی کا جب بھی چہرہ دیکھا ماشاءاللہ اسماعیل، خوبصورت سی اسماعیل نے چہرے پہ عمران بھائی کے ماشاءاللہ رہتی ہے۔ عمران سہروردی صاحب، آپ کس طرح مناتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے تو پتہ ہے، خیر آپ کو اور حاجی صاحب کو بڑے بھرپور انداز سے، مگر جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی تو پتہ لگے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کس طرح۔ جی عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ محمد علی نقشبندی صاحب آپ کا، اور چونکہ جیسا کہ پیر الحاج گلشن الہی صاحب نے بتایا کہ عالم اسلام کے اندر عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانان پاکستان، مسلمانان دنیا ایک ادب سے، ایک احترام سے، شاید وہ اپنی خوشی کا، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک کی آیت کا بھی مفہوم ہے کہ خوب چرچا کرو، جی، تو یہ ایک نعمت جو ہے وہ بھی قرآن پاک کی مفہوم ہے آیت کا، کہ وہ نعمت سب سے بڑی ایک نعمت میں سے نعمت رب کریم کی جو ہے وہ محبوب پاک کی ذات مبارکہ ہے۔ تو دنیا بھر کے اندر مسلمانان اسلام اس دن کا انتظار کرتے ہیں، جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور جس طرح سے ایک عاشق رسول، ایک مسلمان انتظار اس دن کا کرتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کو، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا جائے، شاید اتنی خوشی اس کو اپنے ایک باپ کو اپنی اولاد ہونے پر نہیں ہوگی، ایک کہتے ہیں کہ شادی اپنا کیا کہہ لیں کہ ایک ماں کو اپنی بیٹے کی شادی پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس ماں کو، اس والد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جشن کے ایام میں خوشی ہوتی ہے۔ صحیح فرمایا، بالکل۔ تو یہ ایک بہت پیارا ہے، اور اسی طرح ہم بھی سب یقیناً پروگرامات میں شرکت کرتے ہیں، اور چونکہ یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ میرے پاس چونکہ ڈسٹرکٹ پولیس کمیٹی کا بھی عہدہ ہے، پھر اس کے علاوہ شہر کے دیگر جگہوں پہ خدمات انجام دینی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے یقیناً ایک بڑا ٹف، ایک مصروف عمل ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر
اس دنوں کو ہم کوئی بوجھ سمجھ کے، مجبوری سمجھ کر، کوئی مقصد ہے کہ تنگ نظری کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ اس کو، اس دن کا انتظار اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا انتظار کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ اور کوئی خوشی کائنات کی کسی مومن کو نہیں ہو سکتی جتنا آقا علیہ السلام کی خوشی ہے. ماشاء اللہ، بہت خوب. اچھا حاجی صاحب، آپ نے کچھ کلام وغیرہ بھی لکھے ہیں، نعت شریف کے حوالے سے بھی کچھ کلام یا سخی کے حوالے سے منقبت وغیرہ بھی؟ نعتیں بھی لکھی ہیں، اچھا، مناقب بھی لکھی ہیں. اللہ کا احسان ہے. اچھا ماشاء اللہ. میرا دیوان بھی ہے اور انشاءاللہ دوسرے دیوان کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ. انشاءاللہ کل میرا خیال ہے آپ کے پاس سنا آئیں گے عبدالوہاب. جی 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 وہ انشاءاللہ میری لکھی ہوئی نعتیں ہیں وہ آپ کے سامنے. جی جی نہیں میں انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر بھی ہوں گا. جو آپ نے دیوان آپ کا پہلے والا ہے وہ بھی میں آپ سے بھائی یہ تو میں مانگ کے لوں گا، کیونکہ یہ تو میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے. کیوں عمران بھائی؟ کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے پورے تمام سیٹلائٹ چینلوں پہ بھی الحمدللہ جانا ہوتا ہے میرا الحمدللہ. تو میں انشاءاللہ ضرور، تو آپ ماشاءاللہ ہمارے حیدرآباد کا سرمایہ ہیں، تو آپ کا لکھا ہوا کلام ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہمیں اعزاز دیا تو پوری دنیا جہان میں انشاءاللہ ہم جا کے پڑھیں گے. تو اور حاجی صاحب درگاہ شریف پہ، اور ایک بار پھر میں حاجی صاحب کو، تو میں جتنی بار ان کا میں شکریہ ادا کروں اور ان کو حیدرآباد کے تمام اہلیان حیدرآباد کے طرف سے میں جتنا بھی سلام پیش کروں وہ کم ہے، کیونکہ حیدرآباد کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے ورلڈ کی، پاکستان کی نہیں پورے ورلڈ کی، کہ جو الحمدللہ سخی پہ درگاہ پہ آپ نے نہ بلائی ہو. الحمدللہ اے سے لے کے زیڈ تک تمام علماء اہل سنت، علماء کرام ہو یا مذہبی شخصیات ہو، تمام جو ہے الحمدللہ تشریف لائیں ہیں. سب کا سہرا عمران سہروردی صاحب یہ حاجی صاحب کے سر پہ جاتا ہے. جی ہاں، کیا کہتے ہیں؟ اور ماشاءاللہ پھر ساتھ میں آپ لوگ بھی ماشاءاللہ حاجی صاحب کا ساتھ دیتے ہیں. اور جی ہاں اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. حاجی صاحب اور ربیع نور شریف اور حیدرآباد نیوز کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد نیوز ویسے تو شہر کے حوالے سے کام کر ہی رہی ہے، تمام خبروں کے حوالے سے، لیکن یہ جو میلاد النبی کے حوالے سے، مذہبی حوالے سے جو یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، یقینی طور پہ یہ تو ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہے. صحیح فرمایا آپ. اور میں سمجھتا ہوں کامیابی ان کے ذکر سے ہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا. اب جس نے ان کے ذکر کو بلند کرنے کا کام شروع کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنی بلندی کی. ان کے ذکر کو تو رب نے بلند کیا ہے نا. سبحان اللہ. اور بلند ذکر کو آپ کریں گے تو اللہ آپ کو بھی بلندی عطا فرما دے گا. تو آج یہ جو پروگرام مرحبا سرور کونین کے حوالے سے یہ پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہوگا. اور شاقان مصطفیٰ کے دلوں کو خوش کرنا، تو وہ بات ہے کہ تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نکاح آئینہ ساتھ میں. کہ جو نعت ہوئی، سرکار کی تعریف ہوئی، اس سے دل پر اثر پڑتا ہے، اور جب دل پہ اثر پڑتا ہے تو بندے کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بڑی کامیابی کا باعث ہوتی ہے. یقینی طور پہ آپ کے توسط سے سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ علماء کو سنیں گے، نعت خوانوں کو سنیں گے، ان کے دل پر اس کا اثر پیدا ہوگا، تو وہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ. صحیح فرمایا صاحب، بالکل. اور ایسا میں نے جب سے حیدرآباد نیوز جوائن کیا ہے تب سے لے کر آج تک عمران بھائی آپ کے بھی علم میں خیر ہوگا آپ، اور کہ عمران بھائی میری کوشش ہوتی ہے اگر صحابہ کرام کی گستاخی کی بات ہے تب بھی میں یہاں پروگرام کرتا ہوں، تب بھی اس کے حوالے سے پروگرام کرتا ہوں. ختم نبوت کی بات آتی ہے حاجی صاحب تب بھی اس الحمدللہ حیدرآباد نیوز کے مالکان اتنے میرے اچھے ہیں، میں ان کو صرف کہتا ہوں کہ سر میں نے یہ پروگرام کرنا ہے، وہ فوری طور پہ پورا سیٹ لگا کے ارینج کرتے ہیں. عمران بھائی اور حاجی صاحب وہ لوگ سارا کام ماشاءاللہ، کیونکہ میرا کام جو میں کر رہا ہوں میرا اجر اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے عطا فرمائے گا. تو آپ بھی دعا کیا کریں کہ حیدرآباد نیوز کے جو مالکان ہیں، حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم ہے جو مذہبی حوالے سے ماشاءاللہ پیش ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی جو ہے مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. یقینی طور پہ میں جیسے ابھی آپ نے بتایا یہ جتنی بھی مسائل اگر کوئی پیدا ہوتے ہیں تو میرے تو ایک ہی موقف رہتا ہے کہ ہم سب کا ایمان ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کیا فرمایا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہی خامی ہے تو سب کچھ نامکمل ہے. تو کسی بھی موضوع پہ آپ وہ کریں گے، ہمارا مین چیز یہ ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں سرکار سے ہونی چاہیے، اور جس کو اللہ کے حبیب نے اچھا کہا وہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جس کی تعریف اللہ کے محبوب نے کی وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. عمران بھائی آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو ربیع نور شریف کے حوالے سے جلوس وغیرہ آپ کی طرف سے کس طرح ہوتا ہے، یہ اس حوالے سے ذرا میں ناظرین کو کچھ بتائیں. دیکھیں اس میں حافظ صاحب یقیناً میں نے جیسے کہ عرض کیا ابھی پھر قبلہ پیر الحاج گلشن رائی صاحب نے بھی بتایا اس بات کو. الحمدللہ حیدرآباد کے اندر
درگاہ سیدنا سخی عبدالعبد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات ہیں جو کہ ہمارے مرکز ہیں، ان جگہوں پہ دنیا بھر سے نامور علماء مشائخ تشریف لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے 1 ربیع الاول سے لے کے 30 ربیع الاول تک. ویسے تو خیر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک 12 ربیع النور شریف کے حوالے سے ایک ہے، لیکن عالم اسلام کے اندر شاید ہی کوئی کنٹری، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، بلکہ کوئی لمحہ ہوگا جس جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو رہا. تو حیدرآباد کے اندر اگر ہم بات کر لیں تو چونکہ حیدرآباد کے اندر ابھی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جلسے اور جلوس ربیع نور شریف وغیرہ کے حوالے سے جاری و ساری ہے، تو اس کے لیے ہمیں یقیناً باقاعدہ بڑی آرگنائز کرنا ہوتا ہے، اور دیگر جگہوں کے اوپر یقیناً جہاں سیکورٹی خدشات ہوتے ہیں، جہاں معاملات ہوتے ہیں وہ تمام، لیکن ہم جب بیٹھتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ تو پھر ایک پلان بنا رہے ہوتے ہیں اور ایک سسٹم، ایک میپ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ یقین جانیے بقایا ایام کے اندر تو شاید گنجائش نکل جاتی ہے کہ ایک کام کرتے ہیں کہ اس گلی کو بلاک کر دیتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں اس روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں کہ اگر حیدرآباد کے مین جو شاعراں ہیں مین وہ ہیں 23 اور 23 میں سے شاید جو ہے وہ 17 کو بلاک کر دیں، 15 کو بلاک کر دیں، 5 کو بلاک کر دیں. اب جب ربیع الاول کا میپ بن رہا ہوتا ہے، جب ربیع الاول کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر انتظامیہ بھی اس بات کے اوپر مجبور ہو جاتی ہے کہ کون سی گلی ہے جس کے اندر سے عشاقان مصطفیٰ کا سرکار کے آمد مرحبا کا جلوس نہ نکل رہا ہو، کون سی مسجد ہے جہاں پہ صدائے مرحبا مرحبا سرور کونین کے نعرے نہ لگ رہے. کیا بات ہے. تو کون سا ایسا شخص ہے کہ جو ادھر موجود نہ ہو. تو پھر وہ پھر شہر، اسی لیے پھر میں ہی نہیں، عاشق مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی موجود ہوتے ہیں اس محفل کے اندر، اس مجلس میں، اس میٹنگ میں، اس جلوس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب کے دل سے یہ آواز ضرور نکلتی ہوگی کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. چونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں اس کے اندر ایک عرض کر دوں آپ کو کہ ابھی جس طرح صاحب نے بتایا نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ قرآن پاک کی ایک آیات. بالکل. اب آپ اور میں، جیسے آپ نے بھی حیدرآباد نیوز کے بارے میں بتایا کہ حیدرآباد نیوز بہت اچھا ایک ماشاءاللہ ہر موضوع کے اوپر، اور بالخصوص آپ حافظ صاحب اس چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ ہر موضوع کے اوپر، چاہے وہ معاشی موضوع ہو، چاہے مذہبی موضوع ہو، سماجی موضوع ہو، سیاسی موضوع ہو، حیدرآباد نیوز ایک سوشل نہیں لگتا کہ ایک سوشل ویب چینل ہو، بلکہ یہ ہے کہ اس انداز کے ساتھ لگتا ہے جس طریقے سے آپ نے پچھلے ایام کے اندر، چاہے وہ دیگر جتنے بھی مذہبی ایام گزرے ہوں، قومی دن گزرے ہوں، آپ لوگوں نے ایک بڑی بڑی ٹرانسمیشنز کی ہیں. اسی طرح ربیع الاول کی جو آپ کی ٹرانسمیشن جاری ہے، تو حیدرآباد نیوز جس طریقے سے ایک موضوع وقت کو مد نظر رکھ کے فوری طور پہ ڈیلیور کرتا ہے، اسی طرح عاشق مصطفیٰ بھی اس وقت کا انتظار کرتا ہے، اور پھر اس وقت کے انتظار کے ساتھ ساتھ خواہش ہوتی ہے اس کی. تو ہمارے جتنے بھی جلسے، جلوس، ریلیاں جتنی بھی ہوتی ہیں، چونکہ ہم نے تمام جگہوں کے اوپر حصہ ملانا ہوتا ہے، اور حیثیت کیا ہماری کہ ہم اس کے میلاد کا اہتمام کریں، یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ ہمارے نام کو اس میں شامل کریں کہ ہو جائے خدمت گر ہماری ان کے دن کے لیے. تو یہ ہماری زندگی کا کہ اس قبر میں یہی گفتگو کو ہم تمام کریں. عاشق مصطفیٰ جتنے بھی ہیں وہ اس بات کا بخوبی جانتے ہیں، اور ایام کا تو بڑا سائلنٹ، بڑا خوشبودار، بڑا مہکتا ہوا اور بڑا پیارا ایک ڈیزائن کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ یہ جلسے اور جلوس ہوتے ہیں. تو انتظامیہ بھی پھر کہتی ہے کہ پھر ہم کون سی گلی، کون سے روڈ کو بلاک کریں. تو پھر انتظامیہ بھی اس بات پہ پھر ہو جاتی ہے کہ بھئی کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی شاعرہ، کوئی ایسی گلی، کوئی ایسا گھر، کوئی ایسی مسجد، کوئی ایسا چوک، کوئی ایسا چورایا، کوئی ایسا پارک، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ پھر جو ہے وہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں چاہوں گا یہ شعر آپ اپنی آواز میں سناتے تو پھر میں اپنی گفتگو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. تو یہ نعرہ جو ہے، یہ نعرہ جو ہے میں سمجھتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کا کہ یہ جو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، یہ تو فرشتے بھی ہو جائے گا. حاجی صاحب نے بھی کئی مرتبہ ماشاءاللہ مدینہ شریف کی حاضری، اور ہماری جو ہے اکثر، کیونکہ حاجی صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ جب جیسے افطار کا ٹائم ہوتا تو رمضان کے اندر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے، رب کے فضل سے حاضری نصیب ہوتی ہے،
تو جیسے افطار کا ٹائم ہو رہا تھا نا، تو افطار کے ٹائم سے چند لمحات، عصر کے بعد چند لمحات پہلے جو ہے وہ آئی صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معاہدہ شریف کے سامنے کی طرف کوشش کرتے، اور وہ انہوں نے ایک سب بنایا، وہاں پہ یہ پہنچ جاتے ہیں. تو میری اس ٹائم پہ حاضری ہو رہی ہوتی ہے، تو میں بھی جب وہاں سے نکل رہا ہوں تو ہماری اکثر وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے. تو آپ یقین جانیے کہ وہ لمحات جو ہوتے ہیں، وہ زندگی کے جو لمحات ہوتے ہیں کہ اس وقت اس دور فتن کے اندر، اس وقت یعنی کہ رب کریم کا کرم ہے کہ ایسے دور کے اندر بھی، چونکہ اس رمضان جو گیا ہے تو اس رمضان کے اندر حاضری نہ ہو سکی، دنیا کے ورلڈ کے دیگر اس وبا سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے خوشی کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام کے صدقے پوری دنیا کو بالخصوص عالم اسلام کی ہر مسلمان کو اس سے نجات عطا فرمائے. تو جب ہماری ہوتی تو آپ یقیناً وہ لمحہ، تو اس لمحے کے لیے کہ رب نے اپنے اشرف المخلوقات انسان کو، یعنی میں نے کہا نا آئی صاحب سے کئی دفعہ ملاقات، کئی دفعہ وہاں پہ ہم چلے گئے. حافظ صاحب آپ نے بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ حاضری نصیب آپ کو بھی رب کریم اور آپ کے پورے حیدرآباد نیوز کی ٹیم کو دعا گو ہوں، آپ کے کیمرہ مین کے لیے، آپ کے مالکان کے لیے، سیوز آپ کے چیئرمین کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہیں، اور ہر عاشق کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آوا کے، لیکن سب کو حاضری کے، جس کو جس نے رب نے، تو مقصد ہے کہ رب نے جس کو چاہا تو وہ 1 2 3 4 5 زندگی میں جب اللہ نے اس کے لیے اسباب پیدا کیے، جتنا اس کے پاس مسئلہ وہ جا سکتا ہے. لیکن وہاں پہ تو فرشتے بھی ایک دفعہ حاضری لگاتے ہیں. تو ہم تو اس کا میلاد منا رہے ہیں کہ جس کے میلاد کے لیے تو پھر کیوں نہ ہو، کیونکہ کائنات اس کے لیے بنی ہے. کائنات جو بنی ہے وہ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے، جب جو ہے وہ جب خدائی نہ چھپا تو وہ بڑا کہ تم پہ کروڑوں درود، کہ یعنی کہ صرف خدا رب کریم نے ڈائریکٹ، تو رب نے جو کائنات بنائی وہ بنائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس دن یہ خوشیاں نہ منا رہا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، درودوں کی خوشبو کے ساتھ، یہ تو دن ہے، بلکہ یہ تو دن ہے. اور اہل سنت کا عقیدہ حافظ صاحب بتاتا چلوں، حافظ صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، کہ اہل سنت کا عقیدہ تو سب سے بڑا اس بات سے واضح ہے، اس بات سے سب سے پہلے یہ عقیدہ اہل سنت کا واضح ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں. یہ ہماری پہچان ہے، یہ تو ہماری سب سے بڑی پہچان ہے. اور میلاد جو بنا رہے ہیں، یہ میلاد بنا کے تو ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم خدا کو خدا جانتے ہیں، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانتے ہیں. تو یہ تو سب سے بڑا ہمارا. تو یہاں سے جب اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے سسٹم کو، تو ہمارے پاس سے اگر جب بھی دعائیں نکلیں گی، ہمارے پاس سے جب بھی لب ہلیں گے، ہمارے پاس سے جب بھی دل کی دھڑکن تیز ہوگی، ہمارے پاس سے جب بھی جو الفاظ نکلیں گے، انشاءاللہ عز و جل پہلے بھی مصطفیٰ کا نام ہے، بعد میں بھی مصطفیٰ کا نام ہے. زندگی کے اندر رہنا بھی تیرے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو یہ تو جو نا یہ رب کریم کا کرم ہے کہ یہ جو کچھ زندگی ہے، ہر لمحہ ہے، یہ مصطفیٰ کے نام کی. جزاک اللہ. ناظرین وقت ہوا کہ وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے رہیں مرحبا سروے کون ہے. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، ایک عظیم الشان پروجیکٹ. 80 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے، ساتھ ہی 200 گز کے لیوش سٹائل ڈبل سٹوری بنگلے. پانی، گیس، بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود. بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی جنت. بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں.
हरमैन ड्रीम सिटी डंडोजाम, मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट, जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। वेलकम बैक नाज़रीन, के फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। मरहबा सरवर कौनैन हैदराबाद न्यूज़ से साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। पीर अलहाज मिशन क़ादी चिश्ती फ़रीदी दामत बरकातुहुल आलिया दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया मौजूद है हमारे दरमियान। जनाब मोहतरम मोहम्मद इमरान सोहरवर्दी साहब, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों शख्सियात मौजूद हैं। तो चलते हैं हाजी साहब की जानिब। वक़फ़े से कबल इमरान सोहरवर्दी साहब बहुत 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 प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह करीम इनको, इनके अहल खाना को दारैन के नफ्स को माला माल फरमाए। हाजी साहब, जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है इस वक्त, और माशाल्लाह आप तंजीमात के भी सरपरस्त आला हैं, तो उस हवाले से आप अवामुन्नास को क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम ऐसा देना चाहेंगे, इस हवाले से रोशनी डालें इस बात पर। इससे पहले एक बात और जो अभी इमरान भाई ने कही थी कि हम खुदा खुदा है, उसका मुस्तफ़ा है। हाँ। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना के दुनिया को ये बताते हैं कि रब्बे कायनात वो है कि जिसको ना किसी ने पैदा किया ना उसने किसी को पैदा किया। हम अल्लाह के नबी का मिलाद मना के दुनिया को ये बताते हैं कि हमारा नबी पैदा हुए हैं। हम अल्लाह को खालिक मानते हैं और अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका हबीब मानते हैं ना। मतलब हम शिरक की नफ़ी करते हैं, ये हम मना के। दूसरी चीज़ जो आपने बात की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह में तंजीमात अहले सुन्नत की सरपरस्ती का भी अल्लाह ने जी बिल्कुल, अल्लाह पाक ने आपको बड़ा अच्छा पता फरमाया है। तो जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि पाकिस्तान में मजहबी खलफशार पैदा करें, और उसका मकसद क्या है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। और हमें हर मुमकिन जो है दुश्मन से होशियार रहना है। बिल्कुल रहना। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर आप ये समझ लें 1 साल से ज़्यादा हो गया जो वहाँ जुल्म सितम हिंदुस्तान की फ़ौज कर रही है। मूदी जिस तरह वहाँ जुल्म सितम कर रहा है वो सबके सामने है।
جس طرح شام میں اور عراق میں اور دوسرے ممالک میں یہ سب کچھ ہوتا رہا اور اس کے نقصانات جو بھگتنے پڑے، تو پاکستان میں بھی دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر مذہبی خلفشار پیدا کر دیں۔ تو ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اپنے علماء سے بھی اس بات میں کو توجہ دلاتے ہیں اس طرف کہ ہمیں اپنے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ کسی بھی صورت میں جذباتی نہ ہوں۔ اگر جو لوگ اختلافی بات کرتے ہیں، ہمیں اختلافی بات نہیں کرنی۔ جیسے میں ابھی بھی آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو بتانے کا طریقہ کار ہے، ہم جو مقصود کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کائنات بنائی ہے نا، اور پھر وہی شعر جو میں نے ابھی پڑھا تھا کہ علامہ اقبال کا یہ شعر کہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ اللہ کے حبیب سے وفا کرنا لازم ہے نا، بے شک۔ اور اللہ کے حبیب سے وفا، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے نا، وہ جس سے وہ پیار کرے، وہ ہر وہ چیز اچھی لگے گی جس سے وہ پیار کرے۔ تو جن سے اللہ کے محبوب نے محبت فرمائی، جن کی تعریف اللہ کے حبیب نے بیان کی، جن کو جنتی اللہ کے حبیب نے کہا، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں کسی مسلک کو برا نہیں کہنا، بلکہ اس شخص کو برا کہنا ہے جس نے نقصان پہنچایا، اس کا نام لے کے بہت پیارا پیغام۔ اس میں کیا ہوگا کہ اختلاف نہیں ہوگا، نفاق نہیں ہوگا، بلکہ آپس میں محبتیں قائم رہیں گی، اور یہ جو دشمن چاہتا ہے اس کی ضرب جو ہے ضائع چلی جائے گی، اور انشاءاللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا۔ اللہ نے یہ ملک بنایا ہے، ہمیں 27 شب قدر کو عطا کیا ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، اپنے ذمہ لیا ہے، اور ہمیں یہ اس رات میں ملا ہے جس دن قرآن نازل ہوا۔ اللہ قرآن کے طفیل میں اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ بہت عمدہ ماشاءاللہ، حاجی صاحب نے بہت پیاری گفتگو، بہت پیارے انداز سے ماشاءاللہ سوال کا جواب عطا فرمایا۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کریم نے دونوں جہانوں کو منایا، اور وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے جو بندہ مانگتا ہے اللہ کریم اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ مصطفیٰ کی سب سے اونچی شان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے۔ حاجی صاحب بہت خوبصورت شعر، عمران بھائی آپ بھی نظر۔ ماں پیاری ماں، پیاری ماں، پیاری ماں، ماں نے بچپن میں ہمیں سکھلا دیا آقا کی سنت کبھی نہ چھوڑنا، کوئی غم ہو کیسے ہی حالات ہو، 12ویں اور 11ویں نہ چھوڑنا، 12ویں اور 11ویں نہ چھوڑنا، کیونکہ ان کے صدقے زندگی آسان ہے۔ میرا نبی میرا ایمان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے۔ اور صحابہ کرام کی شان میں میرے صدیق عمر عثمان علی، چاروں کی حق پر ہے یاران نبی، چار یاروں کا یہی نعرہ رہا، میرا تو سب کچھ ہے بس میرا نبی، ہر صحابی کا یہی اعلان ہے، کیونکہ میرا نبی میرا ایمان ہے۔ وہ موضوع تھا، میں نے کہا ترنم کے ساتھ ہی میں پڑھ لوں۔ جزاک اللہ۔ عمران بھائی آپ کی طرف آتا ہوں۔ عمران بھائی ماشاءاللہ آپ پولیس امن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اللہ کریم نے آپ کو عہدے سے بھی نوازا ہے، تو اس دفعہ کیا صورتحال جو ہے اپنا سیکیورٹی کے حوالے سے لے لیجیے، جلوس کے حوالے سے لیں، تو کیا لائے عمل تیار کیا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو، اور کوئی پیغام جو دینا چاہیں وہ ناظرین کو آپ کا؟ دیکھیں حافظ صاحب، میں حیدرآباد نیوز کے ناظرین کو یہ چونکہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے اوپر دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان، جی، ایک کسی بھی ملک، کسی بھی کنٹری کے اوپر کسی کی اگر نظر ہوتی ہے نا تو وہ ہوتی ہے اس کے ملک کے اوپر۔ ہمارے یہاں پر جو نظر ہے وہ عالم اسلام کے دشمنوں کی بھی ہے، اور چونکہ پاکستان قلعہ اسلام ہے الحمدللہ، تو اس وجہ سے لوگ وہ جو مغربی طاقتیں ہیں، جو اغیار ہیں، جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ بیسکلی پاکستان کے خلاف سازش نہیں کر رہے، وہ بلکہ اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ جب چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنا نمائندہ نامزد کر دیتے ہیں،
اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی ناکام کوششیں وہ شروع کر دیتے ہیں. ابھی بھی آنے سے قبل بھی یہاں سے چونکہ وہ میٹنگیں تھیں، مسلسل پروگرامات ہیں، میٹنگیں ہیں، تو ابھی بھی میٹنگوں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، تو یقیناً وہاں پہ اس بات کو اس وقت یقیناً اس بات کا واضح پیغام ہے تمام ادارے، وزیر اعظم پاکستان اور تمام فورسز سب ایک بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہمارا جو پڑوس دہشت گرد، عالمی دہشت گرد یافتہ، شہرت یافتہ جو دہشت گرد ہے، بھارت جو ہے وہ کسی بھی نظر میں اس کو پاکستان کے اندر سالمیت اچھی نہیں لگ رہی کہ یہاں کا امن اور سکون اس کو نظر میں بھا نہیں رہا. تو اب حافظ صاحب ایسے ٹائم کے اوپر پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ٹائم پہ یقیناً ہمیں سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. محراب و منبر کی آواز کو آواز ذمہ داری کے طور پہ آگے لے کے جانا ہے. مکاتب اور مسلک، ایون کہ یہاں تک کہ ذاکر و خطیب، نعت خواں اور عالم، جہاں تک بھی ہے، ہم سب کو اس وقت یہ پیغام ہے حیدرآباد کے ناظرین کے لیے، جتنا ہو سکے ہم اپنے اپنے مجالس میں، اپنے اپنے محافلوں میں، اپنے اپنے پروگرامات میں اس بات کو زور دیں کہ دشمن کو پہچانیں، دشمن کی سازش کو ناکام بنائیں. اسی طریقے سے ہم جب بھی میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں، چونکہ جیسے آپ نے ابھی تعارف کرایا پیر اللہ گلشنہ صاحب چونکہ تنظیمات، اس طریقے سے دیگر علماء مشائخ جتنی بھی میٹنگوں میں، چاہے وزیر اعلیٰ سندھ سے ہو، چونکہ میرے پاس تنظیمی ہوتا بھی ہے، تو ہمارا جب جانا ہوتا میٹنگوں میں تمام جگہوں کے اوپر، ہم وہاں پہ برملا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دیکھا یہ جائے کہ یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، اندرونی بیرونی سازشوں کا شکار ہے. اس کے علاوہ پاکستان کو وہ دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان ایک نظر نہیں بھا رہا یہاں کا امن. تو اب ایسے میں دیکھا جائے کہ کون ہے جو پاکستان کی سالمیت کو کس انداز سے نقصان پہنچا رہا ہے. ضروری نہیں ہے وہ گولی سے نقصان پہنچائے، ضروری نہیں ہے وہ کسی کے بم دھماکوں سے نقصان پہنچائے. آج کل کا جو نقصان ہے وہ 3 طریقے کا ہے. ایک سب سے پہلا نقصان معاشی، کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو ختم کیا جائے، کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو لاک ڈاؤن کیا جائے، پاکستان کی معیشت کو کس طریقے سے تباہ و برباد کیا جائے. دوسرا لسانیت، کس طریقے سے پاکستان کے اندر ذاتی جھگڑے برادری کے لیول کے، زبان کے، سندھی ماجر اردو پٹھان کے، کس طریقے سے بلوچی کے جھگڑے کرا کر، سندھ پنجاب بلوچستان نعرہ صوبے کے لگا کر، اس طرح کس طریقے سے آپس میں دست و گریباں کریں. یہ ہے. تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا ہے مذہبی انتشار. دیوبندی، شیعہ، سنی، بریلوی کے نام کے اوپر انتشار پیدا کیا جائے. تو ایسے میں پھر ہمارے ذمہ داران کا، ارباب اختیار کی ذمہ داری بنتی ہے جہاں پر دیکھا جائے کہ کون سے مکتب میں ایسی آواز ہے جس آواز سے اس ملک کی سالمیت کو نقصان ہے، اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، اس ملک کے اندر مذہبی رواداری کو خطرہ ہے، اس ملک کے اندر فرقہ وارائیت کی ہوا کو بڑھایا جا رہا ہے. ایسا کون سا مائک ہے، ایسا کون سا منبر استعمال ہو رہا ہے، ایسا کون سا خطیب ہے، ایسا کون سا مسلک ہے جو اس ملک کے اندر وہ اس مائک کو، اس منبر کو غلط استعمال کر رہا ہے، اس محفل کو، اس پروگرام کو غلط استعمال کر رہا ہے. تو پھر اس کے مسلک کو گالی نہیں دی جائے، اس سے مسلک کو نہ چھیڑا جائے، اس شخص کو چھیڑا جائے، اس شخص کو نکال کر اس کو کیا جائے تاکہ اس سے واضح ہو جائے اور اس کو عیاں کیا جائے اس کے چہرے کو. ایسے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، ایسے ملک کو، ایسے لوگوں کے اوپر تقاریروں پر، ایسے لوگوں کے اوپر مجالسوں میں، محافلوں میں جانے پر پابندی لگائی جائے. اس طرح سے جس طرح حاجی صاحب نے بھی کہا، اس طرح تمام علماء اہل سنت، ایون کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، انجینئر سربراہ پاکستان سنی تحریک سرورت اعجاز قادری صاحب سمیت دیگر علماء پاکستان کے، وہ بیشتر مقامات پر اعلیٰ سے اعلیٰ سطح میٹنگ کے اندر کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے محراب و منبر کی آواز کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی پروگرام سے، ہمارے کسی خطیب سے، اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، نہ اس سے پہلے کبھی آواز آئی ایسی، نہ اس کے بعد کبھی آواز آئے گی ایسی. خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی کسی جگہ پہ آواز ہے تو اس کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالیں گے، آپ ہمیں بتا دیجیے گا. ہم سب سے پہلے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم اس کو سیٹ کرنے کی سب سے پہلے پابندی ہماری جو تنظیمات اہل سنت بنی، ہم سب سے پہلے اس کے مطابق کریں گے. یہ مفتی اعظم پاکستان سمیت دیگر علماء اہل سنت، اسی طرح حیدرآباد کے اندر تنظیمات اہل سنت بنی، چونکہ آپ کے حیدرآباد نیوز میں حیدرآباد میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تنظیمات اہل سنت کے سربراہ موجود ہیں یہاں پر. اسی طریقے سے ایزا پاکستان سنی طریقے صوبائی رہنما، اس کے علاوہ میرے پاس دیگر اور جگہوں پہ خدمتوں کے انجام دینی ہوتی ہے. تو ذمہ داری کے ساتھ آپ کے پاس کہتے ہیں 3 چیزوں کے کلے، جیسے میں نے 3 چیزیں بتائیں آپ کو نقصانات ہیں، اسی طرح 3 چیزوں سے لیں جس سے فائدہ ہو. ایک چیز سب سے پہلے یہ لے لیں، دوہرا معیار نہ ہو.
कोड ऑफ कंडक्ट सबके लिए हो, किसी के लिए ऐसा ना हो किसी को सिक्योरिटी 2 हो और किसी को 2 ना। इसी तरीके के साथ एहसास महरूमी का शिकार कोई ना हो, सबको यकसर, क्योंकि रियासत माँ है और माँ का काम तमाम बच्चों को एक साथ तो किसी के साथ ज्यादती ना हो। एक तो ये कर लिया जाए। दूसरा, फिर कोई अपने मसलक को छोड़े नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़े नहीं। बहुत खूब जियो और जीने दो की पॉलिसी, अगर इसके ऊपर अमल आ जाए। अगर आपका कोई अकीदा है तो आप अपने अकीदे को आप अपनी महफिलों में बात करें, आप अपने अकीदे को अपनी किताबों में बात करें, आप अपने अकीदे को अपनी मीटिंगों में बात करें, इससे जिससे किसी और की दिल आज़ारी होती है, जिससे किसी और को नुकसानात पहुंचता है, जिससे कि मुल्क का, शहर का अमन तबाह होने का ख़तरा हो, जिससे किसी की ज़बान से, किसी की शोला बयां मुकर्रर तकारीर से किसी का मसलक को तनकीद का क्या जा रहा हो, किसी सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी हो रही हो, अहले बैत की शान में गुस्ताखी हो रही हो, किसी के ऊपर कुफर के फतवे लग रहे हो, ऐसे लोगों को रोका जाए और रोक कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान के आइन के मुताबिक की जाए। अमन कायम रहेगा, कोई नहीं होगा। उससे क्या होगा, वाज़े पता चल जाएगा कौन सफ़ेद है कौन काला है, दूध का दूध पानी का पानी वाज़े हो जाएगा। तीसरी आखिरी बात मेरी ये है कि आपने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह है, तो जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, अभी भी मीटिंग से मैं जब आ रहा था तो मीटिंग के अंदर मैंने दीगर अपने हैदराबाद के, क्योंकि पाकिस्तान लेवल का पाकिस्तान की सोचने का काम है दीगर जगहों पर जहाँ तक मेरी ज़िम्मेदारी एज अ चेयरमैन पुलिस अमन कमेटी, मैंने जहाँ जहाँ मीटिंग्स की वहाँ पे मैंने अपने इस्लाफ का, अपने बड़ों का वहाँ पे ज़िक्र किया कौन से ऐसे आसान हदफ हैं जो कि दहशत गर्दों का लुक़मा अजल बन सकते हैं, जिससे शहर का नहीं, सूबे का नहीं, मुल्क का निज़ाम तबाह हो सकता है, मुल्क का अमन ख़राब हो सकता है। ऐसे वो जो आसान हदफ तो आसान है, लेकिन उनका मामला क्या है, उनका मामला ये है कि वो आसान हदफ तो हैं, लेकिन उनके खुदा ना खास्ता अगर उनके सिक्योरिटी इंतज़ाम को लेकर तो उनके जो नताइज होंगे ख़तरनाक, खुदा ना खास्ता उनको कोई नुकसान पहुंचता है, तो फिर वो आसान अदब तो आसान होगा, लेकिन उसका खमियाजा जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, वो आसान नहीं होगा। उस वे के अंदर मैंने इदारों से बात की, इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की कि फौरी तौर के ऊपर ऐसे हमारे जो उलमा मशाइख हैं, जहाँ पे जलसे हैं, जहाँ पे जुलूस है, जहाँ पे रैली है, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। वहाँ पर जो है पुलिस, रेंजर्स, अफवाज, इदारे सिक्योरिटी सादा लिबास में, यानी एक बड़ा प्यारा प्लान तरतीब दिया है। कैमरा सिस्टम है, CCTV कैमराज हैं, आजकल जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। सोशल मीडिया के ज़रिए जहाँ पर किसी भी जगह पर कोई गलत जो है उस अकाउंट्स को इस्तेमाल कर रहा है, किसी के खिलाफ नाजेबा ऐसे टाइम पर अल्फाज जिससे आग भड़क उठे, ऐसे लोगों को रोकने का एक मैकेनिज़्म तैयार किया है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इंतज़ामिया, SSP हैदराबाद और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद समेत बिलखसूस एडिशनल IG भी, चूँकि अब एडिशनल IG का चल रहा है, तो एडिशनल IG साहब हैदराबाद में माशाल्लाह उनका ऑफिस है, DIG साहब हैदराबाद में होते हैं, कमिश्नर साहब वगैरह, मैं अभी भी कमिश्नर साहब के पास से मुलाकात करके यहाँ पहुँचा हूँ और एडिशनल IG साहब वगैरह के साथ मुलाकातें हुई। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम होगा और जितनी कोशिश होगी उससे बढ़कर, चूँकि हमारे यहाँ पे जो जुलूसों के अंदर सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो क्या है, वो ये फ़ायदा ये कि रज़ाकार भी बहुत हैं, यानी जितने भी जो जुलूस के मुंतज़मीन होते हैं उनके अपने अपने रज़ाकारान भी हैं। और यहाँ पे तो रज़ाकार ऐसा है कि दिल की खुशी के साथ वो कहता है कि खुल्द में होगा ना हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तो यानी कि इस नारे के साथ जब वो रोड पे निकल रहे होते हैं तो वो अगर कोई पत्थर आ रहा हो तो उठा के साइड पे फेंक देते हैं, खुदा ना खास्ता कोई अगर किसी कोई जगह पे पानी जमा है, कोई ऐसा गटर है कि जिसके अंदर जिसका कवर नहीं लगा हुआ है, तो वो खुद वहाँ पे 2 अफराद खड़े हो जाते हैं कि यार ऐसा ना हो के अंदर। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ है। तो जुलूस के अंदर ये चीज़ें हम खुद भी ख्याल करते हैं, मुंतज़मीन भी ख्याल करते हैं, टाइम का भी ख्याल करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का भी ख्याल करते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी हम, क्योंकि हम प्रोटोकॉल की तरफ नहीं जाते, हम तो ज़रूरियात की तरफ जाते हैं कि ज़रूरियात के मुताबिक जिसको ज़रूरत है सिक्योरिटी की, ये इंतज़ामिया की, रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है। ये सेहत व सफाई समेत आपके तवज्जुह से, हैदराबाद के नाज़रीन के तवज्जुह से एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा इंतज़ामिया को कि यकीनन हैदराबाद की इस वक्त जो सूरत हाल है, शहर हैदराबाद की कई ऐसी शायराएँ हैं जहाँ पे इस वक्त बड़े बड़े गड्ढे हैं। बिल्कुल हैं, ठीक है। चूँकि मैं यकीनन आपका फॉलोवर्स आपके ज़्यादा हैं, आपके पास से हैदराबाद न्यूज़ से फ़ायदा उठाना चाहेंगे, हाफिज़ साहब आपके पास से बिलखसूस राजी गुलशन साहब बैठे हैं, इनके साथ मौजूद गए, तो ये मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि शहर हैदराबाद के अंदर जहाँ जहाँ के जुलूसों के मकामात हैं,
چونکہ جیسے ہی جلوسوں کے جہاں سے گزر ہوتا ہے تو اگر وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس کا ایشو ہے اس کو حل کیا جائے. وہاں پہ اگر کسی جگہ پہ سیوریج کا گندا پانی ہے, چونکہ سارے عشاقان مصطفیٰ ہوں گے, نمازوں کے کپڑے ہوں گے, بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں, چونکہ ہمارے یہاں پہ لیڈیزوں کے جلوس وغیرہ کے معاملات روڈوں پہ نہیں ہوتے, سارے نمازی شہروں اس کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے نالین پاک سجایا ہوا ہے چہرے مبارک سر مبارک پہ, آپ نے اس طریقے سے جو ہے سب نے نالین پاک ہوتی ہے, سب کے جو ہے درودوں کے جو ہے وہ نذرانے لبوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو پھر اگر ایسے جگہوں پہ گندے پانی ہو, کوئی کیچڑ ہو, کوئی کچرا ہو, تو پھر یہ انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے, وہ کرتے ہیں. آئیون حیدرآباد کی ٹیم کو ہم نے ایکٹیو کر دیا گیا ہے, جنہوں نے بڑی پیاری ٹیم کام کر رہی ہے. ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی کی تمام رضاکاران کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر, ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ مل کر, پولیس کمیٹی کے رضاکار اور آئیون حیدرآباد کے رضاکار انشاءاللہ تعالیٰ شہر حیدرآباد کے جہاں جہاں سے جلوس ہیں اس سے پہلے کوشش کریں گے انتظامیہ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ. عمران بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, حاجی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حاجی صاحب موجود ہیں, قبلہ پیر صاحب سے میں درخواست کروں کہ المختصر اور جامع دعا حیدرآباد میں اس کے لیے امت مسلمہ کے لیے. اللہم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قدھا قدیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا وسیلۃ الا انت یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فضل کے ہاتھوں سے یا رب میوہ مقصد کھلا, دے پناہ یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے. آمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. آمین. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. آمین. کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رگ بھرم. آمین. سرور کونین شاہ انبیاء کے واسطے. آمین. مشکلیں کر دے آساں مشکل کشا کے واسطے. کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. یا الہی سب اٹھا لے درد مندوں کے یہ بوجھ. آمین. غوث العظم پیر و مرشد رہنما کے واسطے. آمین. پوری کر حاجات سب صدقہ سقی ابن سقی میرے پیارے پیر و مرشد رہنما کے واسطے. یا اللہ تیرے محبوب کے مبارک مہینہ ولادت کی آمد ہے. اے اللہ جشن بہارہ کی آمد ہے. پروردگار عالم اس پیاری بہار کے طفیل میں میری دنیا میں ساری مسلمانوں کے ملکوں میں مولا بہاریں عطا فرما. آمین. اللہ جہاں جہاں پر بھی تیرے محبوب کے امتی بس رہے ہیں تو اپنی رحمتوں کی, اپنے فضل کے, اپنے کرم کی نوازشوں سے ان سب کو مالا مال فرما. یا اللہ اپنے محبوب کے جشن بہارہ کی طفیل میں اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کی رونق بحال فرما. پروردگار اسلام کو سربلندی عطا فرما. اے اللہ سب کو ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما کر ان کو بھی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. ان کو بھی آزادی کے ساتھ تیرے محبوب کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حیدرآباد نیوز اور ہمارے ان کے تمام رفقا, ان کے تمام معاونین, ان کے تمام ساتھی, چیئرمین ہمارے برکات رضوی صاحب اور جن تمام ساتھیوں کے لیے مولا زبیر بھائی, ان کے اہل خانہ محمد علی صاحب, ان کے تمام ساتھی, اے اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. ان کو کامیابی اور کامرانیوں سے ہمکنار فرما. ہمارے عمران بھائی اور جتنے ساتھی مولا کریم اس شہر کے میں مولا کریم تیرے دین کے لیے, جشن عید میلاد النبی کے لیے, امن و امان کے لیے کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں, سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. جو انتظامیہ کے جو لوگ ہمارے ساتھ مل کے مولا اس شہر میں امن و امان, جشن عید میلاد النبی کے انتظامات کی دل سے کوششیں کر رہے ہیں, اے اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. میرے مرشد کامل سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی اور جہاں جہاں پر بھی مولا جشن میلاد النبی کے پروگرام کا انعقاد پذیر ہوں گے, سب میں آسانیاں پیدا فرما, سب میں کامیابی عطا فرما. میرے پورے ملک کو ہر قسم کی دہشت گردی, آفت و بلائیات سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد. ناظرین بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ثناخانوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا
लगे सुहाना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। बिस्मिल्लाह सिटी की भरपूर कामयाबी के बाद आरिफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब पेश करते हैं ठंडी हवाओं और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर शहर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद 9:10 के पुरौनक इलाके 12 रबीउल अव्वल चौक से मुंसलिक बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, एक असीम शान प्रोजेक्ट 80, 120 और 200 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स। इसके अलावा 80 और 120 गज के सिंगल और डबल स्टोरी बंगले, साथ ही 200 गज के लैविश स्टाइल डबल स्टोरी बंगले। पानी, गैस, बिजली की सहूलियात पहले से मौजूद। बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, आपका अपना घर, आपकी अपनी जन्नत। बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें। हरमैन ड्रीम सिटी टंडोजाम, मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसअतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट, जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك